السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عمران اور میرا آج کا ٹاپک ہے 5500 ایئرس ایگو۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لاسٹ ٹاپک کرونا وائرس، سیلاب، طوفان اور زلزلے کیوں آتے ہیں پسند آیا ہوگا۔ 5500 سال پہلے آخر انسانوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ بادل کی شکل میں ایک ہوا نے لمحوں میں ہی ان انسانوں کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ پہاڑوں میں عالیشان عمارتیں بنا کر رہنے والے یہ لوگ اس ہوا سے بچ نہیں سکے تھے۔ آخر ہوا میں ایسا کیا تھا کہ آج تک بھی یہاں کی زمین بنجر ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو کا تعلق موجودہ سچویشن یعنی کرونا وائرس اور طرح طرح کی مصیبتوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس بارے میں سولوشن سے آپ لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ جاپان کے دو شہر ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم برسائے تھے۔ وہ ایٹم بموں کا دھواں بادلوں کی طرح تھا۔ یہ دھواں یعنی ایٹامک ریڈیشن نے انسانوں کو لمحوں میں ہی ہڈیوں میں چینج کر دیا تھا۔ جاپان پر ایٹامک حملوں سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کیا ایٹامک ریڈیشن سے ہزاروں انسان ہلاک ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، ہسٹری بتاتی ہے اور سائنس نے پروو بھی کیا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہونے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ یہ علاقہ دنیا میں اب کہاں ہے اور کیا اب بھی اس علاقے میں آبادی بستی ہے یا یہ علاقہ ویران اور بنجر پڑا ہوا ہے؟ کیا ایٹامک ریڈیشن سے کرنٹ سچویشن میں یا فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے کیا تیاریاں کرنا چاہیے؟ 5500 سال پہلے بہت ہی طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ علاقہ بہت ہرا بھرا تھا، بہت ہی خوبصورت مناظر یہاں پائے جاتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ان لوگوں کی ہائٹ 40 ہاتھوں سے زیادہ تھی اور ان کی ایج 800 to 900 ایئرز تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو مضبوط ترین محلوں میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کنسٹرکشن کے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ اللہ کے مقابلے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے۔ انہیں اس زمانے کا سپر پاور کہا جاتا تھا۔ آج کے سائنٹسٹ ان کی عقل پر حیران ہیں۔ آخر کیا ریزنز تھے کہ اتنے ہوشیار اور جینیس لوگ مار کیوں گئے؟ کیوں ان کی بستیاں کھنڈرات میں چینج ہو گئیں؟ قومیات اور دوسرے لوگوں کی بربادی کے واقعات کے کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں پڑھنے کو ملیں گے۔ قوم عاد نے سپر پاور بننے کے بعد ایک اکیلے رب کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ بتوں کی بھی پوجا کرنے لگے تھے۔ قرآن سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیات 65 to 70 میں ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی ہی پوجا کرو، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی ہی پوجا کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم میسنجر ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ قرآن سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 ورس نمبر 6 to 7 میں ہے کہ اور عاد بہت ہی طاقتور ہوا سے تباہ و برباد کر دیے گئے، جس سے ان پر مسلسل 7 نائٹس اور 8 ڈیز تک مسلط رکھا گیا۔ سورہ الزاریات ورس نمبر 41 اور 42 میں ہے کہ ہم نے عاد پر ایک ایسی بے خبر ہوا جسے بانجھ بھی کہا گیا ہے بھیج دی۔ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ یہ ریڈیشن والی ہوا جاپان کے دونوں شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹامک بم سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ تباہی و بربادی کے دونوں واقعات میں کچھ باتیں کامن ہیں۔ وہ ایک ایسی تیز اور ریڈیشن والی ہوا تھی کہ 40 ہاتھوں سے زیادہ لمبے انسان ہواؤں میں تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کئی لوگ بھاگ کر غاروں میں چلے گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی۔ ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی اور ان لوگوں کو باہر نکال کر پھینک دیتی۔ ان انسانوں پر یعنی قوم عاد کے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا، ان ریزن سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا میں ہم ایسے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور موت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو سورگ میں جانا ہے تو ہم کو سوچنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا وہ برائیاں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ کون سی برائیاں؟ جو قوم عاد میں پائی جاتی تھی۔ اگر ہاں ہم میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اور ہم بھی کسی کی بھی پوجا کر رہے ہیں، کسی سے بھی پرارتھنا کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ کرونا وائرس اور طرح طرح کے پرابلمز کسی بڑے عذاب سے پہلے کا الارم ہے یا پھر کرونا وائرس ہی خود ایک بہت بڑا عذاب ہے۔
کیا اب بھی ہم اپنے گناہوں یعنی پاپوں سے پراشچت اور توبہ نہیں کریں گے؟ آئیے اس ایک اکیلے رب کی طرف اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی سے پرارتھنا کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوتا، مرتا نہیں، دکھائی نہیں دیتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے اور وہ کسی کے اوتار میں نہیں آتا، وہ دل میں دماغ میں نہیں ہے، وہ صرف آسمانوں کے اوپر ہے۔ کیونکہ گیتا، ویداس، اپنشد، بائبل اور قرآن میں تمام انسانوں کے لیے یہی لکھا ہوا ہے۔ کاش قرآن پڑھانے اور پڑھنے والے اگر انسانوں تک ان کی آخری کتاب قرآن پہنچائے ہوتے تو آج تک انسانیت کو بہت فائدہ پہنچ گیا ہوتا۔ مسلمانوں، خود کے حالات تبدیل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو بتانے کا بھی کام کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام انسانوں کو کرونا وائرس جیسی بیماری، غریبی سے، بے روزگاری سے اور طرح طرح کی مصیبتوں سے آزاد کرے، آمین۔ اور ساتھ ہی تمام انسانوں کے درمیان پیس، یونٹی اور برادرہوڈ کو بھی قائم کرے، آمین۔